چلو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کس طرح ان پر عذاب اتارا اور ان کے چہرے مسخ ہو کر یعنی انسانی شکل سے بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے میں 7 دن شکار کیا کرتے تھے، مگر ہفتے میں ایک روز یعنی سنیچر کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، باقی 6 دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ سنیچر کے دن تم لوگوں پر مچھلیوں کا شکار حرام ہے، باقی 6 دنوں میں جتنا چاہو شکار کرو۔ شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر سے حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو اور سنیچر کو شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دنوں میں آسانی سے ان مچھلیوں کا شکار کر لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی بہت پسند آئی، مگر ان لوگوں نے نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، اور یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا، اور سنیچر کے دن ان لوگوں پر شکار حرام تھا۔ جب اس طرح انہوں نے شکار کرنا شروع کیا تو ان لوگوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح شکار کرنے سے منع کیا اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، یعنی ان لوگوں نے شکار نہیں کیا۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، مگر شکار کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جس پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور کچھ یہودی اتنے سرکش اور نافرمان ہو گئے کہ انہوں نے اعلانیہ حکم خداوندی کی مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو صحیح مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کے لیے ایک دروازہ بھی الگ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شکار کرنے والوں سے سخت ناراض ہوئے اور ان لوگوں پر لعنت فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ کھا پی بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا مختصر ذکر سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس کا تفصیلی ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی راہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔